آج ہم مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ جو ایم اے کے نصاب میں شامل ہے اسے پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ سودا اردو قصیدہ نگاری کا آفتاب ہے۔ اردو قصیدے کو سودا نے فارسی شعراء کے ہم پلہ کر دیا۔ جہاں تک قصیدہ نگاری کا تعلق ہے، فطری رنگ میں قصیدہ کہنے کا جو انداز سودا کے ہاں ملتا ہے وہ ہمیں ذوق کے ہاں یا اور دوسرے شعراء جو قصیدہ لکھا کرتے تھے نہیں ملتا۔ یعنی سودا کی قصیدہ نگاری بے مثال ہے، اور ان کا جو قصیدہ ایم اے فائنل کے نصاب میں شامل ہے، جو انہوں نے حضرت علی کی شان میں منقبت کے طور پر لکھا ہے، جس کی ردیف لام ہے اور جس کا عنوان انہوں نے باب الجنت رکھا ہے، وہ ہم آج تشریح کریں گے۔ تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قصیدے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی جب قصیدہ فن کی حیثیت اختیار کر گیا تو اس کو 4 اجزائے ترکیبی عطا کیے گئے۔ پہلا حصہ ہوتا ہے اس کا تشبیب۔ تشبیب کے اندر شاعر اس قسم کے مضامین کو ادا کرتا ہے کہ سننے والا اس کو سننے کے لیے متوجہ ہو جائے۔ یعنی اس میں وہ موضوعات ہوتے ہیں جو عام دلچسپی کے ہوتے ہیں، جس سے لوگوں کو لگاؤ ہوتا ہے اور اس انداز میں کہے جاتے ہیں کہ وہ ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ دوسرا حصہ اس کا گریز کا ہوتا ہے۔ گریز کا مطلب اپنے جو موضوع چل رہا تھا اس سے ہٹنا ہوتا ہے، اس سے دوسری طرف جانا ہوتا ہے، اور اس کے ایک لغوی معنی اور بھی ہوتے ہیں، 2 سرکش بیلوں کو جوے میں جوتنا۔ جس طریقے سے سرکش بیل جوتنے میں نہیں آتا اور پھر 2 سرکش بیلوں کو ایک ہی جوے میں جوتنا ہو تو وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گریز کا حصہ قادر الکلامی چاہتا ہے، استادانہ بصیرت چاہتا ہے، الفاظ پر اور بیان پر قدرت چاہتا ہے۔ یہ تمام خوبیاں ہمیں سودا کی قصیدہ نگاری میں یا سودا کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سودا نے گریز بڑے خوبصورت انداز میں کیے ہیں۔ تو دوسرا حصہ جو قصیدے کا ہوتا ہے گریز، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تشبیب کے اشعار اور مدح جو قصیدے کا اصلی عنصر ہے، ان دونوں مضامین کو اس طریقے سے جوڑے کہ اس میں کہیں پر بھی جھول نظر نہ آئے، اور یہ محسوس بھی نہ ہو کہ شاعر ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف چلا گیا۔ تو یہ جو خوبی ہے قصیدے کی، اس کو گریز کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے جو 1-2 اشعار لکھ کر اپنے کلام کو دوسرے موضوع کی طرف ٹرن دے دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، اس کو گریز کہا گیا ہے اردو قصیدہ نگاری کی اصطلاح میں۔ تیسرا اہم جزو جو قصیدہ نگاری میں ہوتا ہے وہ ہے مدح۔ اس میں شاعر اپنے ممدوح کی تعریف غائبانہ انداز میں، اس کو حاضر مان کر یا کسی اور انداز میں کر سکتا ہے، اور نہ صرف اپنے ممدوح کی تعریف بلکہ اپنے ممدوح سے متعلق جو اشیاء ہیں، جو اس کی سواری ہے، جو اس کے ہتھیار ہیں، ان کے بارے میں قادرانہ انداز میں اپنی بات کو کہتا ہے، اور جس سے اس کی استادی بھی جھلکتی ہے۔ یعنی جب تلوار کی تعریف کرے گا کہ اس انداز میں کرے گا کہ اس کی کاٹ ایسی ہے، گھوڑے کی جب تعریف کی جائے گی تو اس کی رفتار کے بارے میں ذکر ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اس کے اخلاق اور سیرت کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے تو اس کی اخلاق اور سیرت کی خوبیاں اس انداز میں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ ایک ہمیں خاص ذات محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو ممدوح کی تعریف
जिस हिस्से में की जाती है उसको हम मदाह कहते हैं। कसीदा हजविया भी होता है। अगर किसी की तारीफ़ इस अंदाज़ में की जाए कि उससे हज्व का पहलू नुमायाँ होता है तो उसको हजविया कसीदा कहा जाता है। बहुत से शायरों ने किसी से नाराज़ होकर उसकी हज्व लिखी है तो वो हजविया कसीदा कहलाता है। बेशतर कसाइद मदहिया कसीदे होते हैं और उनको कसीदा निगारी से एक तरीक़े से मुराद भी यही ली जाती है कि उसके ममदूह की उसमें तारीफ़ की जाएगी। लेकिन कसीदा एक वसी मानों में जब हम उसको लेते हैं तो उसमें मदह और हज्व दोनों अनासिर पाए जाते हैं। चौथा उन्सुर जो कसीदा निगारी में आता है वो है दुआइया अशार, अर्ज़ मुद्दा या दुआइया अशार। शायर जब किसी की मदह करता है तो उससे कुछ हासिल करना चाहता है। अगर कोई बुज़ुर्गान दीन में से है तो उनसे इल्तिजा करता है, दुआ मांगता है तो वो दुआइया अशार कहलाते हैं। और अगर ममदू उसका कोई बादशाह है, अमीर है, रईस है, नवाब है, सुल्तान है तो वो उससे अपनी आसाइश ज़िंदगी के साजो सामान की ख्वाहिश ज़ाहिर कर देता है। इस हिस्से में शायर की खूबी या शायर का वक़ार तब कायम रहता है कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख़याल रखते हुए उसको भीख ना बनने दे, मांगे इस अंदाज से कि उसमें एक शायराना झलक महसूस होनी चाहिए, एक फ़नकार का वक़ार मौजूद होना चाहिए। तो हमारे कसीदा निगारों ने अलग अलग किस्म से अपने ममदूह की तारीफ़ भी की है और दुआइया अशार भी कहे हैं, अर्ज़ मुद्दा भी कहा है। तो इस तरीक़े से उर्दू में कसीदा निगारी बहुत अच्छे तौर पर पेश की गई है जो कई जगह फ़ारसी के हम पल्ला भी हो जाती है। सौदा उन्हीं कसीदा निगारों में से हैं जिन्होंने उर्दू कसीदे को फ़ारसी के हम पल्ला लाने की एक हद तक कामयाब कोशिश की। अब हम उनके कसीदे के वो अशार पढ़ते हैं जो इब्तदाई अशार हैं और शुरुआती अशार हैं। वो उसको हम उसकी तमहीद मान लें जिसको कसीदे की इस्तिलाह में हम तशबीब कहते हैं। शायर कहता है कि उड़ गया बहमनो दे का चमनिस्तान से अमल। यहाँ मैं आपको उन अशार में आए हुए जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी की तशरीह भी करता जाऊँगा ताकि आगे बात को कहने में आसानी हो सके। उड़ गया बहमनो दे का चमनिस्तान से अमल, तेग़े उर्दी ने किया मुल्क ख़िज़ा मुस्तासल। उर्दी, बहमन और दे, बहमन और दे ख़िज़ा के 2 महीनों के नाम हैं और उर्दी बाहर के महीने का नाम है। तो जब मिडाइवल पीरियड में या आज भी जब किसी एक सल्तनत का ख़ात्मा किया जाता है तो दूसरी सल्तनत का जब ख़ात्मा होता है तो वो आने वाले बादशाह या रईस की तलवार से उसका फ़ैसला हुआ करता था। आज भी कई जगह इस तरीक़े से फ़ैसले होते हैं लेकिन इसको मकरूह माना जाता है। डेमोक्रेसी के दौर में इसको मकरूह माना जाता है। जब राजतंत्र था, सुल्तानी थी, बादशाहत थी, उस दौर में एक हुकूमत का ख़ात्मा दूसरे बादशाह की तलवार की नोक पर हुआ करता था और पहले बादशाह का सर कलम कर दिया जाता था। तो यहाँ पर शायर ये कहता है कि चूँकि आज हम जिस शख्स की मदह बयान कर रहे हैं उस मदह की खुशी में बहमन और दे का चमनिस्तान से अमल उठ चुका है, यानी ख़िज़ा के महीने का ख़ात्मा हो चुका है। इस दुनिया से ख़िज़ा जा चुकी है, उसका तख्ता पलट दिया गया है। किसने पलटा है? तेग़े उर्दी ने किया मुल्क ख़िज़ा मुस्तासल। तेग़े उर्दी ने किया मुल्क ख़िज़ा मुस्तासल। तो तेग़े उर्दी यानी उर्दी बाहर के महीना, बाहर के महीने की तलवार ने
تیغ اردی نے کیا ملک خزاں، پتجھڑ کی جو سلطنت قائم تھی اب تک اس کو ختم کر دیا ہے، اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یعنی شاعر سیدھے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ خزاں کی عملداری ختم ہو گئی ہے، جس کو بہار کی تلوار نے ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے، سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ جو عزت اور جلال والا ہے، اس کا کرم دیکھ کر ہر شاخ سجدہ شکر بجا لاتی ہے۔ اور کون سی شاخ لاتی ہے؟ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، پھلوں سے لدی ہوئی ہر شاخ سجدہ شکر بجا لاتی ہے۔ دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل، عزت اور جلال والے خدا کا کرم دیکھ کر باغ کی ہر ٹہنی جو پھلوں سے لدی ہوئی ہے سجدہ شکر ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پر شاعر حسن تعلیل جو ثنائے بدائے کا ایک حصہ ہے اس کو پیش کرتا ہے، یعنی شاخ جب پھل سے لدی ہوگی تو خود بخود جھکے گی۔ یہاں شاعر یہ کہتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم پوری دنیا پر ہو رہا ہے، اس لیے پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں سجدے میں گر رہی ہیں، سجدہ شکرانہ ادا کر رہی ہیں۔ یہ شاعر کی فنکاری کا بہترین نمونہ ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے، قوت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض، ڈال سے پات تلک پھول سے لے کر تا پھل۔ اب اس بہار کے موسم میں ہو کیا رہا ہے کہ قوت نمو جو ہر دانے میں ہوا کرتی ہے وہ نباتات کا عرض، نباتات کا روپ، پیڑ پودوں کا روپ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دانہ جو پڑا ہوا تھا اس میں سے کوپلیں پھوٹنا شروع ہوتی ہیں، ننھا سا پودا بنتا ہے، پھر وہ بڑا پودا بنتا ہے اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے درخت بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام پروسیس کیسے چلتا ہے؟ قوت نامیہ سے۔ تو قوت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض، قوت نامیہ جو ہے وہ پیڑ پودوں کا، نباتات کا عرض لیتی چلی جا رہی ہے۔ ڈال سے پات تلک پھول سے لے کر تا پھل، ڈال ہوں یا پتے ہوں، پھول ہو یا پھل ہوں، یہ صنعت میرات النظیر کی مثال ہے۔ ایک ہی قبیلے کے الفاظ کو جب شاعر اپنے کلام میں پیش کرتا ہے تو اس کو میرات النظیر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ڈال، پات، پھول اور پھل، اور اوپر جو باغ کی جو بات کہی جا رہی ہے اس سے جوڑتے ہوئے شاعر جب بات کرتا ہے تو یہ ہمیں صنعت میرات النظیر کی مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ سودا نے صنعتوں کا استعمال اس انداز میں کیا ہے کہ پڑھنے والے کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے صنعتوں کا استعمال کر لیا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں، واسطے خلعت نوروز کے ہر باغ کے بیچ، آبجو قطع لگی کرنے روش پر مخمل۔ نوروز مغلوں کے زمانے میں ہندوستان میں ایک تہوار ایرانی کلچر کے طور پر منایا جاتا تھا، کیونکہ مغلیہ سلطنت پر ایران کے کلچر کا بہت زیادہ اثر تھا۔ نوروز اسلامی تہوار نہیں ہے، لیکن پارسیوں کے ذریعے یہ تہوار منایا جاتا ہے، اس لیے، اور چونکہ مغلوں کا فارس سے بہت اچھا تعلق تھا اور فارسی ان کی سرکاری زبان تھی، تو ایک طریقے سے یہ ایک تہوار کے روپ میں ہی منایا جاتا تھا۔ تو جب تہوار ہوتا ہے تو اس میں کپڑے بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ نوروز کے لباس کو تیار کرنے کے لیے ہر باغ کے بیچ جو نہر ہے، باریک سی نہر، چھوٹی سی نہر جس میں کم پانی ہوتا ہے، وہ روش پر اس طریقے سے چل رہی ہے جیسے کہ وہ کپڑا کاٹ رہی ہو۔ کپڑے کو پہننے سے پہلے اسے کاٹا جاتا ہے، سیا جاتا ہے، پھر پہنا جاتا ہے۔
تو یہاں پر آبجو قطع لگی کرنے روش پر مخمل، پگڈنڈی جو ہے وہ قینچی چل رہی ہے جس طریقے سے کاٹنے کے لیے کپڑے کو، اور روش پر مخمل جو بچھی ہوئی ہے اس کو کاٹتی ہوئی چلی جا رہی ہے تاکہ اس کٹے ہوئے کپڑے کو سی کر ایک لباس کا روپ دیا جا سکے۔ اب یہ شاعرانہ انداز میں انہوں نے بالکل پیش کر دیا۔ اگلے شعر میں شاعری کہتا ہے بخشتی ہے گل نوروستا کی رنگ آمیزی، پوششے چھینٹے قلم کار بہر دشت و جبل۔ اب یہاں پہ کہتا ہے کہ اس بہار کے مہینے میں ایسے ایسے نئے نئے پھول اگے ہیں کہ ان کی رنگ آمیزی پورے ماحول کو اس انداز کا کر رہی ہے، پوری فضا کو، پورے ایٹماسفیئر کو اس طریقے سے کر رہی ہے کہ جیسے چھینٹ، وہ بھی قلم کار، پرنٹڈ، پھولوں سے بنی ہوئی، پھولوں کا پرنٹ کی ہوئی چھینٹ کا کپڑا لباس بنانے کے لیے تیار ہو۔ کن کا لباس؟ بہر دشت و جبل، ہر جنگل اور ہر پہاڑ کو لباس پہنانے کے لیے چھینٹ کے کپڑا جو پرنٹڈ ہے، جس پر پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، اس کو کاٹنے کا کام جو نہر کر رہی تھی روش پر مخمل بن کر، اور اس کے اوپر جو نئے نئے اگے ہوئے پھولوں کا عکس پڑ رہا ہے، اس سے مختلف رنگوں کی آمیزش اس طریقے سے محسوس ہو رہی ہے جیسے کہ نوروز کا لباس تیار کرنے کے لیے ہر جنگل اور ہر پہاڑ کے لیے قلم کار چھینٹ کا لباس یا پوشش تیار کی جا رہی ہے، اور اس کو پہنایا جائے گا تاکہ وہ بھی اس نوروز کے تہوار میں شریک ہو کر اپنی بھاگیداری نبھا سکے۔ تو یہ ان کی ابتدائی اشعار تھے۔ اب اس کے بعد کے اشعار ہم آئندہ کی کلاس میں پڑھیں گے۔